یہ تو پھر وہ بندہ مسلمان ہونے کا بھی نہیں کہلوا سکتا کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ یہ ہے کہ یہ تو دور جہالت کی بات اس نے دوبارہ وہی بات دہرا دی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافر کی بیٹی کا سر بھی ڈانپا تھا، تو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنا یا جیسے بھی مار دینا یہ تو کافروں والا طریقہ کو مسلمانوں والا طریقہ نہیں ہے، اور انسانیت کی بالکل آخری سطح پہ جا کے نا تذلیل کرنے والی بات ہے۔ وہ انسان درندہ ہے، انسان نہیں ہے، اچھا وہ انسان درندہ ہے، وہ انسان نہیں۔ انسان نہیں ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ کس طرح عورت کو ٹریٹ کرتے ہیں، دونوں باتیں بتائیے گا۔ بات یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو بہت زیادہ مقام دیا ہے۔ انسان ہونے کا جو صحیح حق تھا نا وہ اسلام کے بعد ہی عورت کو ملا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو اسلام میں تو یہاں ہے کہ اس کا نان نفقہ وغیرہ جو بھی خرچہ وہ آپ کے ذمے ہے، اور سب سے بڑی بات اگر یہ کسی بھی رشتے میں ہے، اگر ماں کے رشتے میں ہے، بہن کے رشتے میں یا بیٹی کے رشتے میں ہے، تو آپ نے صرف نان نفقہ نہیں اس کا چلانا، اس کی عزت بھی آپ کے اوپر ہے۔ آپ اس کی عزت اور وقار کو بحال رکھیں گے، یہاں تک کہ بیوی جو ہے اس کے بھی حقوق ہیں۔ لوگ الٹا لے لیتے ہیں، غیرت کے نام پر قتل شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پشاور میں ایک بیٹے نے غیرت کے نام پر اپنی ماں کو گالی دے کر قتل کر دیا۔ ماں کو جو گالی دیتا ہے تو وہ پرانے لوگ کہا کرتے تھے، بلکہ اسلام میں ہے کہ وہ دودھ نہیں بخشے گی اور آپ کا حساب نہیں ہو سکے گا۔ تو اگر ایک ماں دودھ نہیں بخشے گی تو حساب نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی انسان ماں بہن بیٹی یا کسی کو بھی غیرت کے نام پہ مار دے تو پہلے یہ کنفرم تو ہو کہ وہ غیرت مند ہے بھی کہ نہیں۔ اگر وہ معاشرے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ غیرت کا مسئلہ ہے بھی کہ نہیں۔ اب کسی کو بھی قتل کرنے پہ بہانہ لگا دے کہ غیرت کا مسئلہ، تو یہ تو نہیں ہے۔ ملک میں قانون لا قانونیت نہیں ہے، قانون ہے، لیکن یہ ہے کہ قانون کا امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور لا قانونیت نہیں ہونی چاہیے، اور اسلام کے اصول جو ہیں وہ تو سنہری ہیں۔ اچھا یہ تو آپ نے اسلام کی بات کی، اب جو لوگ ہیں یہاں کے وہ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں وہ بتائیے گا۔ بات یہ ہے کہ ہر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہے، اور اس کی سوچ کو تب تک نہیں آئے گا جب ہمارے کالجز میں اور سکولز میں انسانیت نہیں پڑھائی جائے۔ ہمارے کسی بھی سبجیکٹ میں انسانیت نہیں پڑھائی جاتی، وہ 1 کلاس سے لے کے آپ PhD کر لیں انسانیت نہیں پڑھائی جاتی۔ بڑے بڑے انسانیت کے جو علمبردار ہیں ان کو پڑھایا جائے اور انسانیت کو پڑھایا جائے، پھر انسان کے اندر وہ اویئرنیس آئے گی، وہ چیز آئے گی کہ انسان کیا ہے اور رسپیکٹ کیا ہے۔ ہم جینڈر کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر رسپیکٹ ہونی چاہیے ہر چیز کی۔ ہم ایز اے ہیومن دیکھیں کہ وہ کیا ہے، انسان ہے، تو اس کی رسپیکٹ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے روز جرم ہو رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، اتنے بڑے جرم ہو رہے ہیں جن کو نہیں لوگ اتنا جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے، لیکن عورت کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہماری سوسائٹی کے دماغوں میں کیا گھس گیا ہے؟ کیا ہم عورت کی ایگزسٹنس سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں سزائے موت ہے عورت کو۔ نہیں، اگر کوئی کرائم کرے گا تو سزائے موت ہوگی۔ نہیں، میرے خیال میں سزائے موت بہت کم ہوتی ہے۔ کرائم کرے گا مطلب رول سب کے لیے بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کرائم کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو اس کو سزائے موت ہو جائے گی۔ نہیں، عمر قید تک ہوتا ہے، میرے خیال میں سزائے موت نہیں ہے۔ اگر سزائے موت بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی دیکھا جاتا ہے، ہم وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم اس طرف چلے جاتے ہیں، جی یہ عورت ہے، یہ مرد ہے۔ پہلے اس چیز کو ہم دیکھیں کہ انسان ہونے کے ناطے اس نے کیا کیا ہے۔ اب یورپ میں یہ ہے کہ کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پہ عورت کو سزائے موت نہیں دی جاتی، عمر قید دی جاتی ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ ایک ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے۔ میں تو یہاں کی بات کر رہی ہوں۔ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر معاشرے کی وہی ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، ہر انسان کی اپنی سوچ ہے۔ یہاں پہ انسانیت بالکل نہیں پڑھائی جاتی۔ انسانیت کے جو علمبردار سر یہاں پر کتنے ہی خاندان میں کہتی ہوں 60 سے 70% جو ہماری آبادی ہے وہ لڑکیوں کو پڑھاتی نہیں ہے۔ کیوں؟ ماحول گندا ہے۔ ماحول گندا کس نے کیا ہوا ہے؟ ان کو کچھ نہیں کہنا، لیکن عورت کو گھر بٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ ایسے، بہت سی فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو ڈگریز کروا لیتی ہیں، پھر جابس نہیں کرتی لڑکیاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور بہت سی فیملیز ایسی بھی ہیں جو بچیوں کی شادیاں کر دیتی ہیں، بعد میں وہ ڈومیسٹک وائلنس برداشت کرتی رہتی ہیں کیونکہ ان کو یہ بولا جاتا ہے کہ وہاں سے اب تمہارا جنازہ ہی اٹھے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو اتنے بڑے بڑے کرائمز ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اور لوگ چپ ہیں اس پر، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جن کی وجہ سے ان لوگوں کو بڑھاوا مل جاتا ہے جو عورت کی ایگزسٹنس سے نفرت کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم تقریباً 50 سال یا اس سے کافی عرصہ پہلے نا ہم رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، تو ہندوانہ جو چیزیں تھیں نا یہ وہی تھی ہندوانہ کہ تمہاری لاش ہی وہاں سے واپس آئے۔ ابھی تو ہندو ہم سے کافی آگے بڑھ گئے۔ نہیں، وہ ذات پات میں بٹے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں نا، اگر کزن میرج کی طرف آتے ہیں تو اس میں بچوں کو تھیلیسیمیا کی بیماری ہوتی ہے۔ تو اسلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ گجر برادری کے ہو یا شیخ برادری کے ہو یا سید برادری کے ہو یا فلاں برادری کے ہو تو آپ دوسری برادری میں شادی نہیں کر سکتے۔
تو یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بھی دائرہ لگایا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی حدود سے باہر نہیں جانا. تو اس کا نتیجہ بار بار کزن میرج کا یہ نتیجہ ہو جاتا ہے. سائنٹیفکلی بھی ہے کہ وہ ہاں بچے ہو رہے ہیں اور وہ مر سنڈروم ایسا کچھ جاتے ہیں. تو ہم اس کے اوپر بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی چیز کی. اسلام نے بڑا ہم ان کے ساتھ رہے ہیں جی تیرا جنازہ وہاں سے ہے, ایسی بات نہیں ہوتی. اسلام نے خلا کی اجازت دی ہے. اگر اسلام یہ کہتا کہ وہاں سے جنازہ ہی نکلے تو پھر خلا نہ ہوتا. عورت کو حق ہے وہ خلا لے سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ وہ گھر جو ہے عقائد اصل میں معاشرہ بنتا ہے گھر سے. گھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم مار کے ہی وہاں سے نکلے, یہ ایک بہت غلط بات ہے. اور باپ سکھاتے ہیں نا اپنی بچیوں کو. پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, مجھے بڑے دکھ سے بات کرنی پڑتی ہے, وہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو کھانے پینے کی چیزیں بھی کم دیتے ہیں. حالانکہ ہم ایک صاف ستھرے معاشرے کے لیے اس نے کل کو ایک ماں بننا ہے اور اس کی ضروریات مرد کے علاوہ مرد سے زیادہ ہے. اور آپ اگر صلہ رحمی کر کے بھی اسلام کی روح سے بھی بیٹی کو زیادہ دیتے ہو, آپ کو ثواب ہے. اگر کوئی 3 بیٹیاں پیدا کر کے ان کو پال کے ان کی شادی کر دیتا تو اس کے اوپر جنت واجب ہے. تو ہماری سوسائٹی نہیں سمجھ, ہمارا معاشرہ اس کی نفی کرتا ہے. ہمارا جن کو ہندو کہہ رہے ہو نا وہاں پر آپ یقین کریں جب میں ہاں تو ہندو نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہندوانہ رسمیں جو تھیں ان کی رسمیں جو شاید وہ بھی چھوڑ چکے ہوں. کہ تو عورتیں بہت آگے پہنچ گئی. وہاں پہ ستی کیا جاتا تھا, اس کے اوپر چتا کے اوپر عورت کو بٹھا دیا جاتا تھا کہ مرد کے ساتھ ہی مر جا. ستی کی رسم انہوں نے بند کر دی. میں ان کی وہ والی رسمیں جو ہیں وہ جو انہوں نے بند کر دی ہوئی ہیں وہ رسمیں یہاں پہ ابھی جاری ہیں. مثال کے طور پہ بچی کو مرد کے مقابلے میں زیادہ دو, جو وہ بیٹا ہے وہ زیادہ دو, اور بیٹی کو کم دو کھانے پینے کی چیزیں بھی کیونکہ یہ بیٹی ہے. اس کو تعلیم کم دو کیونکہ یہ بیٹی ہے. ہر انسان کے اوپر 3 دائرے لگتے ہیں ہمارے اوپر بھی. ایک اسلام کا دائرہ ہے, ایک معاشرے کا اور قانون کا. افسوس سے یہ ہے کہ معاشرہ ہمارا بالکل الٹ ہو چکا ہے. قانون سے لا قانونیت ہے اور اسلام کو اللہ معافی دے توبہ کر کے کہتا ہوں ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں. جہاں پہ اپنا مطلب نکلا اچھے کی طرف تو آگے, جہاں پہ نہیں اچھے کی طرف نکلا تو سٹینڈ بائی کر دو. کیا ہم نے اس معاشرے کو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی بنا دیا ہے؟ نہیں, ایسا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ بڑے بھی اب یہ اچھے لوگ ہیں, بڑے اچھے گھر ہیں. ہاں, ان کے لوگ دیکھیں آپ بھی باہر نکلی ہیں تو یہ نکلی اور میں روز فیس کرتی ہوں یہ چیز. لیکن ایک اچھے معاشرے کی نشانی ہے. اگر میری بات سنیں, اگر 50 لوگ اس نظر سے دیکھتے ہیں نا کہ ہم 50 لوگ ہیں جی, ہم صرف ہماری نظر میں یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کھلی سی بات کروں کہ بیوی کی صورت میں ہم دیکھیں ہر کسی کو, ماں کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہو, بہن کی صورت میں بھی دیکھ سکتے. ہاں, دیکھتا نہیں ہے نا یہاں کوئی. اور منع نہیں ہے کہ آپ بیوی کی صورت میں اپنی بیوی کی صورت میں دیکھو. دوسری لڑکی کو آپ دیکھتے ہو تو سبحان اللہ اپنے دل میں کہہ دو, اور دوسری طرف دفعہ نہ دیکھو, کوئی بات نہیں. دل میں کہہ دو, ہاں, وہ نہ بھی نہیں بولے, منہ پہ بھی نہ بولو, وہ معاشرے کی غلط بات ہوگی نا. آپ اس کے منہ میں سبحان اللہ کہہ رہے ہو, آپ دل میں بول کے سبحان اللہ گزر جاؤ, آپ کو گناہ نہیں ہے. تو معاشرہ میں ہمارا الٹ ہوا ہے. جب میں نے کیا عورت بھی سبحان اللہ بول سکتی ہے مرد کو دیکھ کر منہ پہ نہ بولے؟ کیوں نہیں بول سکتی؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہاں جی بالکل ماشاءاللہ سبحان اللہ بول سکتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ دل میں بول کے گزر بھی جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ دل میں دیکھ کے تعریف کرو, آپ چھچورا پن نہ دکھاؤ. میری بات سنیں, ایک بندہ برات لے کے ایک لڑکی کے گھر جاتا ہے تو یہ لڑکی کو حق دیا گیا کہ وہ نہ کر دے. وہ اگر نہ کر دیتی تو برات لے کے واپس آ جائے اور پوچھ. عزت کا مسئلہ بنا لیتے, آبرو کا مسئلہ نہیں ہے. نکاح میں سب سے پہلے کوئی بھی مولوی ہوگا تو جا کے بیٹی سے پوچھے گا, اور اگر وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی کہہ دیتی کہ مجھے یہ لڑکا پسند نہیں ہے تو زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا. اور ہمارے معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ گت سے دبا کے تو کہتے ہیں جی چل ہاں کر دے. وہ ہیر رانجھا کا پتہ نہیں کون سا تھا, وہ میں دیکھ رہا تھا تو وہ دبا کے بولا تو اس نے بولا مبارک ہو جائے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. معاشرے کو ہمیں سمجھنا چاہیے, بڑی چیزیں جو اچھائی آ چکی ہیں. ہاں جی, باقی